اور آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی وہ شخصیت جن کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے افکار کی تصویر، وہ شخصیت وفاؤں کی تصویر، باطل قوتوں کے خلاف برہنہ شمشیر، رد قادیانیت اور رافضیت کے خلاف برستی ہوئی تلوار، میں نعروں کی گونج میں دعوت دینے چلا ہوں اس شخصیت کو جس نے عامر کی عامریت کو للکارا۔ میں دعوت دینے چلا ہوں اس شخصیت کو جس کو امام کعبہ بھی اپنا باپ اپنا استاد کہتا ہے۔ میری مراد قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ محترم جناب پروفیسر ساجد میر صاحب۔ ساجد میر اہل حق کی ہے تفسیر، ساجد میر اہل حدیث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم اور معظم علماء کرام، منتظمین جلسہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ دار حضرات، اور اسی طرح میرے سامنے تشریف فرما عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ شاندار، عظیم الشان، قابل تحسین، قابل قدر اجتماع اور جلسہ بنیادی طور پر ختم نبوت کے مبارک عنوان پر منعقد ہو رہا ہے۔ ختم نبوت نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول اور نبی ہونا، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے اور نظریہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کی توحید کو مانے، آپ کی رسالت کو بھی تسلیم کرے، مگر یہ کہے کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی تو ہیں، مگر میں آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ کوئی اور چیز ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ہمیں جو رسالت کا عقیدہ دیا ہے، اس کا لازمی جز اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف رسول اور نبی مانا جائے، بلکہ اللہ کا آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ اور یہ مسئلہ تمام مسلمانوں، ان کے تمام فرقوں اور مکاتب فکر، اس کے نزدیک ایک متفقہ مشترکہ مسئلہ ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جتنی وابستگی اور تعلق اور جتنا اس کا ماننا اور تسلیم کرنا اہل حدیث کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ وجہ بڑی سمپل ہے، سادہ ہے، آسان ہے۔ ایسے نہیں میں نے کہا
ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ختم رسالت کا ایک سمبل سمجھتے ہیں، ایک علامت سمجھتے ہیں ذات کو، مگر بات ذات تک نہیں ہے۔ ہم آپ کی جس طرح آپ کو ہم آخری رسول مانتے ہیں، اسی طرح آپ کی بات کو بھی آخری بات مانتے ہیں۔ آپ کی بات، آپ کا فیصلہ کسی مولوی، کسی امام، کسی محدث، کسی فقیہ، کسی بڑے، کسی چھوٹے، کسی دنیاوی حاکم، کسی عالم، سب پر فوقیت رکھتا ہے، سب سے بالا دست ہے، سب سے اوپر ہے، اور اس لحاظ سے آخری ہے۔ قرآن نے کہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اپنے تمام اختلافی مسائل میں ہمارے رسول کی بات کو آخری بات نہیں مانو گے، آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہیں تسلیم کرو گے، تم ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے، ایمان تمہارے قریب سے بھی ہو کر نہیں جائے گا۔ آپ کی بات کو، صرف ذات کو نہیں، آپ کی بات کو آخری اور حتمی بات ماننا پڑے گا۔ اور قرآن نے تاکید کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ آگے بڑھنا کیا؟ وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کو دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آگے بڑھنے سے یہی مراد ہے کہ اللہ اور رسول کچھ فرما دیں، کوئی حکم جاری کر دیں، کسی چیز کا فیصلہ کر دیں کہ یہ یوں ہے، یوں نہیں ہے، اس طرح کرنا، اس طرح نہیں کرنا، تو پھر اس حد سے اللہ اور رسول کی بنائی ہوئی، قائم کی ہوئی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، آپ کی مخالفت کرنے کی جرات نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی سے اپنی بات کو اوپر نہ رکھو، نیچے رکھو۔ ایک صحابی نے لفظی معنوں میں لٹرل لیا اس آیت کریمہ کو، آواز قدرتی طور پہ ان کی بلند تھی، گھر بیٹھ گئے کہ نبی کی مجلس میں میری بات آپ سے اونچی ہوگی تو میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ظاہری الفاظ کا، ظاہری آواز کا اونچا اور نیچا ہونا مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ میرے فیصلے اور میری بات سے اوپر کسی اور کی بات کو مت سمجھو، مت حیثیت دو کسی کی بات کو۔ مولانا بنیامین صاحب قاری صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی عالم ہو، ہم مانتے ہیں ان کو، جو جن کی عظمت قابل تسلیم ہے اور جو ایمان اور تقوی والے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں ان معنوں میں۔ لیکن وہ جو کسی نے کہا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ ہے مسلک اہل حدیث، اور یہ ہے ختم نبوت سے ہمارا تعلق کہ ہم آپ کی ذات کو بھی آخری رسول مانتے ہیں اور آپ کی بات کو بھی آخری بات، اس کے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بات کو ترجیح دینے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، مومن کا تو اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس کے پاس چوائس ہی اور کوئی نہیں، راہ انتخاب کوئی اور نہیں بچتی جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے۔ اللہ تو اللہ ہے، لیکن آپ کی بات آخری بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ ساری آیات جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں اور کچھ اور آیات
وہ قرآن کریم میں ختم نبوت ہی پر دلالت کرتے ہیں اور اسی کی شہادت دیتے ہیں اور اسی کی دلیل ہیں وہ آیتیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جڑا مولوی سٹیج تے ہوندا وہ یہی پڑھدا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. ایک ہی آیت ہے قرآن. نو، بالکل نہیں. ایک آیت نہیں، بے شمار آیتیں ہیں. اور جو آیت شروع میں نے پڑھی تھی وہ بھی ختم نبوت کی آیت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سارے عالم کے لیے، سارے جہان اور سارے جہان والوں کے لیے، عالمین، ان سب کے لیے اکیلے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. سارے عالم کے لیے رحمت تو آ چکی، اب اور کون آئے گا؟ اب اور کس کی گنجائش باقی ہے؟ اور جب یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نعمت اسلام کی، نعمت دین کی تکمیل ہو گئی. اللہ کی مہربانی اور فضل و کرم نبوت کی شکل میں، دین کی شکل میں پورا ہو گیا. پورا ہونے کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش بچتی ہے؟ جب کہہ دیا دین مکمل ہے، نعمت پوری ہے، نعمت نبوت، نعمت دین، نعمت ہدایت پوری ہے، پوری ہو گئی ہے، تو اب تو کسی چیز کی گنجائش نہیں بچتی. یہی اس حدیث کا سبق ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. مثال دی آپ نے سمجھانے کے لیے کہ کسی نے کوئی بڑا شاندار محل بنایا، لوگ آ کے دیکھتے ہیں، دنگ رہتے ہیں اس کی خوبصورتی پر. حیران کن حد تک خوبصورت ہے، عظیم ہے، بڑا ہے، سب کو بھاتا ہے، سب کو پسند آتا ہے. لیکن جب گھوم پھر کر اس کے گرد دیکھتے ہیں تو حیرانی اس بات پہ بھی ہوتی ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے. قصر مراد آپ کی قصر نبوت ہے. قصر یا محل مکمل ہے، ایک اینٹ کی قصر تھی وہ چھوڑ دی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں آیا، آخری نبی بن کر آیا، اس اینٹ کی جگہ میں نے آ کے پر کر دی ہے. اب اس محل میں توڑ پھوڑ کی، اضافے کی، ترمیم کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. یہی بات قرآن نے کہی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو سب سے زیادہ اس مسئلے سے تعلق ہمارا ہے. اسی لیے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک ہمارے اکابر نے، صحابہ بھی ہمارے ہی اکابر تھے، وہ اسی قال اللہ اور قال رسول کے قائل تھے اور اسی پر ان کا عمل تھا. یہی قرآن، یہی حدیث، یہی دو چیزیں ان کی رہنما تھیں. ما انا علیہ واصحابی. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک اہل اثر، اہل دین، اہل حدیث، اہل سنہ، جنہیں صحیح معنوں میں اہل سنہ کہنا چاہیے، وہ اسی طریقے پر ہیں. اور اس طریقے میں اس کی تکمیل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلے گئے. اب اس میں کوئی نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے درس حدیث کہاں دیتے ہیں؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر، اور روضہ انور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر مسجد میں. اور بار بار شاگردوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ ما من احد الا وماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر. دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ اس کی ساری باتیں قابل تسلیم ہوں، درست ہوں، صحیح ہوں. صرف یہ ہستی ہمارے آقا جو یہاں موجود، یہاں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی ساری باتیں قابل قبول ہیں، ساری باتیں درست ہیں، ساری باتیں صحیح ہیں. اور یہی وہ بات ہے جو آپ نے فرمائی تھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو، صحابی کے بیٹے صحابی کو، کہ وہ آپ سے سنی ہوئی ہر بات کو لکھتے تھے. دوستوں نے منع کیا ہر بات نہ لکھا کرو، کوئی بات نہیں بھی لکھنے والی ہوتی. کئی آدمی کی
بشر کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے زبان مبارک اور منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا اکتب یا عبداللہ، اکتب یا عبداللہ فواللہ لا یخرج منہ الا الحق۔ عبداللہ لکھتے جاؤ، دوستوں کے مشورے کی پرواہ نہ کرو، لکھو، نوٹ کرو جو میں کہتا ہوں۔ کیوں؟ یہاں سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو یہ ساری آیتیں، حدیثیں کس چیز کی ہیں؟ ختم نبوت کی ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ قرآن شروع ہی اس عقیدے سے ہوتا ہے، اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، اور صرف رسالت پر نہیں، ختم رسالت پر ایمان، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت پر ایمان۔ واضح آیت ہے۔ متقین کون ہے؟ یہ کتاب متقین کے لیے، متقی بنانے کے لیے، متقی کو متقی رکھنے کے لیے، متقی پیدا کرنے کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ اور قیامت کو مانتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ہیں متقی، اور وہ ہیں ایمان والے، اور وہ ہیں اس کتاب کو ماننے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے، اس کا فیض پانے والے۔ کون ہیں؟ جو اے نبی اس چیز پر بھی یقین کرتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا، اور اس وحی پر بھی جو آپ سے پہلے انبیاء پر آئی، پہلے انبیاء پر، من قبلک، آپ سے پہلے جو آئی۔ بعد والی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بعد میں اگر کوئی نبی ہوتا، بعد میں اگر کوئی وحی کسی رسول پر آنی ہوتی، تو یہ الفاظ بھی قرآن، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، آنے والے حالات سے بھی باخبر ہے، تو وہ کہتا کہ من قبل کا و من بعدک، جو آپ سے پہلے وحی آئی وہ بھی مانتے ہیں، اور جو بعد میں آئے گی اس کو بھی مانیں گے۔ لیکن چونکہ بعد میں آنی ہی نہیں تھی، رسول ہی نہیں آنا تھا، نبی ہی نہیں آنا تھا، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کیا بن کر آئیں گے؟ آخری نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو اس لیے قرآن ختم نبوت سے شروع ہوتا ہے اور ختم نبوت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اللہ الہ الناس ہے، رب الناس ہے، ملک الناس ہے، اور آپ کیا ہیں؟ آپ رسول للناس ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ بھی ختم نبوت ہے، یہ بھی ختم نبوت ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سب لوگو، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، آدم کے بیٹوں بیٹیوں۔ الناس میں سب لوگ آ جاتے ہیں۔ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ہمارے اہل حدیث اکابر کی بڑی خدمات ہیں، دوسروں نے بھی کی ہے خدمت، ہم مانتے ہیں جو خدمت دوسروں نے کی ہے، خدمت ختم نبوت کے دفاع، اس عقیدے کے دفاع کی، اس کی ترویج کی، ہم مانتے ہیں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب اپنے مخصوص انداز میں کہا کرتے تھے، جب سب لوگوں کے لیے ایک ہی اب رسول ہے قیامت تک، الناس، سب لوگوں کے لیے، سب بندوں کے لیے، تو سب بندوں کے لیے پھر ایک ہی رسول ہیں۔ جڑا بندے دا پتر نہیں وہ جنوں مرضی رسول بنا لے، ساڈا رسول تو کوئی بندوں کا، سب بندوں کا قیامت تک اب ایک ہی رسول ہے۔ جڑا بندے دا پتر نہیں وہ جدے مرضی پیچھے جا کے کھے کھانا رہے۔ درست بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو یہ ساری آیتیں، انا ارسلناک للناس انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، قرآن تو بار بار پکار رہا ہے، ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے، کافۃ للناس بھی کافی تھا لیکن اس پہ اکتفا نہیں کیا اللہ نے، کافۃ للناس، سب لوگوں کے لیے، کافہ میں سب آتے ہیں، کوئی بچتا ہی نہیں ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ تو کافۃ للناس، سب لوگوں کے لیے، یہ بھی ختم نبوت کی آیت ہے۔ تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ ایک ہی آیت ہے قرآن پاک میں، چونکہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، صرف رسالت پر ایمان نہیں، آپ کی ختم رسالت پر ایمان، اس لیے بار بار اس کو دہرایا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب اللہ رب العالمین اور آپ ہیں رسول للعالمین، سارے جہانوں کے لیے اب ایک ہی رسول۔ تو اس کا تھوڑا سا رحمت للعالمین کے بارے میں گزارش کروں کہ آخری رسول ہونے کے ناطے اور رحمت للعالمین ہونے کے ناطے آپ مومنوں مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، منافقوں اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، چھوٹوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، کالوں گوروں چھوٹوں بڑوں، قیامت تک سب لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ کیسے؟ جب آپ تشریف لائے دنیا میں اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو انسانیت کی، عرب کی بالخصوص اور پوری دنیا کی بالعموم حالت کیا تھی؟ عقیدے اور عمل دونوں کے لحاظ سے انسان تاریکی کا، جہالت کا شکار تھا، انسانیت کی روح تک زخمی ہو چکی تھی اور کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ اخلاق میں، عادات میں، خصائل میں، رویوں میں خوبصورتی باقی نہیں رہی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ انسانی خوبصورتی، انسانی زندگی کی جو خوبصورتی ہونی چاہیے وہ ختم ہو کے رہ گئی۔ ہر حوالے سے آپ آئے، آپ نے عقیدے اور عمل دونوں کی اصلاح فرمائی۔ رحمت للعالمین نے، اللہ کے آخری رسول نے عقیدے اور عمل دونوں کی صفائی کی۔ انہی لوگوں میں سے جو جاہل تھے، جو تاریکی اور ظلمت کا شکار تھے، جہالت کا شکار تھے، ظالم تھے، بدکاری بھی تھی، شراب نوشی بھی تھی، جوا بازی بھی تھی، تمام خرابیاں ان کے اندر، معاشرے کے اندر موجود تھیں، انہی میں سے آپ کی تعلیم نے، خاتم النبیین کی تعلیم نے اور تربیت نے انہی لوگوں میں سے ابو بکر پیدا کیے، عمر پیدا کیے، عثمان پیدا کیے، علی پیدا کیے رضی اللہ تعالی عنہم، اور بے شمار صحابہ جن کی سیرت بدلی، کردار بدلا، عقیدہ بدلا، زندگی بدلی۔ اسی لیے میں نے اور آپ نے نہیں، غیر مسلم مورخین نے اس حوالے سے آپ کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، ہر بڑی لائبریری کی زینت ہوتی ہے، ہر کالج یونیورسٹی میں۔ قاموس العلوم برطانیہ کی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، اس میں اس کے 14ویں ایڈیشن میں آپ پر مضمون لکھنے والے نے، جو غیر مسلم ہے، اعتراف کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the greatest reformer in history۔ آپ پوری تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے اصلاح کرنے والے ہیں، مصلح ہیں، ریفارمر ہیں۔ لاکھوں لوگوں کی زندگی، اپنی مبارک زندگی میں بدلی، اور آج تک وہ قرآن اور حدیث موجود ہیں، جو اگر انسان آج بھی چاہے تو اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لا سکتا ہے، ان کی ہدایات اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ تو انسانیت کے لیے یہ آپ کی خدمت ہے، رحمت للعالمین کی، خاتم النبیین کی، آخری نبی ہونے کے ناطے اور رحمت للعالمین ہونے کے ناطے۔ اور دوست کہا ہے کہنے والے نے، ظفر علی خان نے، کہ شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب۔ آدم کی نسل پر، پوری انسانیت پر، صرف مسلمانوں پر نہیں،
آدم کی نسل پر تیرے احسان ہیں بے حساب. تھوڑا سا جائزہ، تھوڑا سا اس کا جائزہ کہ آدم کی نسل پر کیا آپ کے احسانات ہیں. دیکھیں آپ تشریف لائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سوسائٹی کے گرے پڑے طبقوں کو، مظلوم طبقوں کو، پسماندہ طبقوں کو اٹھایا، زمین سے اٹھایا، اپنے مبارک سینے سے لگایا، ان کو ان کے حقوق دلوائے. کس کو؟ عورتوں کو، غلاموں کو، یتیموں کو، بچوں کو، کمزوروں کو، مسکینوں کو. مسکینوں سے، غریبوں سے اظہار ہمدردی، آج کے محاورے میں اظہار یکجہتی آپ نے کی. دعا تھی آپ کی، دعا کرتے تھے اکثر، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی دے، مجھے مسکین کی موت دے، اور میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کر. پوچھا گیا لما یا رسول اللہ، آپ یہ کیوں مانگتے ہیں اللہ سے؟ کیا خوبی ہے مسکینوں میں، غریبوں میں، نازاروں میں، ہیو ناٹس میں، جن کو دنیا پوچھتی نہیں ہے، آپ ان میں سے بننے کی دعائیں مانگتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لأنہم یدخلون الجنت قبل الاغنیاء ب40 عاما. وہ مسکین، وہ غریب جو غربت، مسکینی اور بیماری اور اسرت اور ساری تکلیفیں کاٹتا ہے اس دنیا میں، اپنے ایمان کو اور نیک عمل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، وہ غنی اور امیر مومنوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا. 40 سال پہلے جنت. اس لیے میں مسکین کی زندگی اور مسکین کی موت چاہتا ہوں. اور پھر آپ نے کہا یا عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرۃ. عائشہ تمہارے دروازے پہ کوئی مسکین آ جائے اسے خالی ہاتھ نہ موڑنا. کچھ نہیں ہے، آدھی کھجور اسے دے دینا. کھجور ہے ایک، اس میں آدھی اسے دے دینا. اس کی عزت کرنا، اسے احترام دینا. اسی طرح غلاموں کے بارے میں آہستہ آہستہ غلامی کا انسٹیٹیوشن شعبہ ختم کیا آپ نے، آزادی کی ترغیب دے کے، آزادی کا، غلام کی آزادی کا ثواب بتا کے. لیکن جب تک وہ تمہارے ساتھ ہیں بطور خادم کے، فرمایا انہم اخوانکم جعل اللہ تحت ایدیکم. وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، صرف اللہ نے تمہیں ان کا نگران بنا دیا ہے، انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے. وہ تمہارے بھائی ہیں. فَلْيُطْعِمْ مِمَّا يَأْكُلْ وَلْيُلْبِسْ مِمَّا يَلْبَسْ. جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے ہیں، خادم ساتھ ہے، اس نے بڑھیا لباس پہنا ہوا ہے، انہوں نے عام سا لباس پہنا. پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ جوان ہے، اس کو اچھا لباس سجتا ہے تو میرا غلام، لیکن میں اسے بڑھیا لباس خرید کے دیتا ہوں، اپنے سے بھی بہتر. حکم یہ تھا کہ اپنے جیسا، مگر صحابہ نے اس پر عمل کیا کہ اپنے سے بہتر لے کر دیا. غلاموں کو اس طرح آپ نے اٹھایا، اس طرح ان کو عزت دی، اس طرح ان کو احترام اور بالآخر آزادیاں دلوائیں. عورتیں کمزور طبقہ تھی، آج بھی ہے، لیکن اس کو حقوق کیا دیے؟ خیرکم خیر لآلہ. تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اور گھر والی کے ساتھ اچھا ہے. ماں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کہا کہ ان اللہ جعل الجنت تحت اقدام الامہات. اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جنت کماؤ، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس کی خدمت کرو. بہن اور بیٹی ہے تو فرمایا کہ من عال جاریتین، 2. پھر فرمایا چلو ایک ہی صحیح، بیٹی یا بہن کی پرورش کرتا ہے، عزت انہیں دیتا ہے، احترام دیتا ہے، محبت دیتا ہے، اور پھر بڑا کر کے بڑی ہوتی ہیں، شادی کرتا ہے اچھی جگہ. فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آئے گا، میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. اسی طرح یتیم کے بارے میں فرمایا، جو یتیم کو عزت دے گا، احترام دے گا، محبت دے گا، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، اسے یوں سمجھ لو کہ اتنا ثواب ہوگا جتنے اس کے بال ہیں، اور اسے بھی میرے ساتھ اس طرح ہونے کا اعزاز ملے گا جنت میں اور قیامت میں. یہ عزت ان کو دی. بچے کمزور طبقہ ہے،
ان سے آپ شفقت کرتے تھے، گلی میں ان سے کھیلنے بھی لگ جاتے تھے. اور اقرا بن حابس ایک بدو اور دیہاتی صحابی ہیں، ان کی موجودگی میں آپ نے بچے کو، حسن تھے یا حسین تھے، ان دونوں میں سے کسی کو پیار کیا، چوما. تو اس نے حیرت سے کہا کہ ان لی عشرۃ اولاد ما لم اقبل احدا منہم، میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی کو نہیں چوما. رحمت للعالمین نے، خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم نظریں اٹھائیں، فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جس کے دل میں شفقت نہیں ہے بچوں کے لیے یا کسی کے لیے شفقت نہیں ہے، اللہ بھی اس پہ رحمت نہیں فرمائے گا. جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ایک اور صحابی تھا دیہاتی، اس نے بھی حالت کا اظہار کیا. آپ نے چوما، پیار کیا بچے کو. اس نے کہا کہ اتقبلون صبیانکم، آپ شہر کے لوگ بچوں کو چومتے بھی ہیں، عجیب بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اوا املک لک ان نزع اللہ رحمۃ من قلبک، میں دلوں کا مالک نہیں ہوں، اگر اللہ نے تمہارے دل سے شفقت اور رحمت نکال دیا، میں کیا کر سکتا ہوں. نواسا بیٹا، اور اسی طرح نواسا فوت ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا بیٹے کے بارے میں، ما ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا ابن عوف ھذہ رحمت جعل اللہ فی قلوب العباد، عوف کے بیٹے عبد الرحمن، یہ اللہ کی رحمت ہے، شفقت جو اس نے دلوں میں پیدا کی ہے، یہ اس کی رحمت ہے اور ہونی چاہیے. انسانیت، رسول انسانیت ہیں، رسول للناس ہیں اور رسول انسانیت ہیں. اسی طرح آپ کا سلوک، میں نے کہا تھا منافقوں کے ساتھ بھی، وہ کیسے؟ ایک ہی مثال میں دیتا ہوں. سب جانتے ہیں، عبداللہ بن ابی کے نام سے ہمارے بچے بھی واقف ہیں، کتنا بڑا مخالف تھا آپ کا اور آپ کے لائے ہوئے دین کا. فوت ہوا، آپ جنازے کے لیے بڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت مشہور ہے، آپ نے درخواست کی آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، اس نے بڑی مخالفت کی ہے، ہم سب کی اور آپ کی اور دین کی، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں. آپ نے غصے سے فرمایا انی یا عمر، ہٹ جاؤ عمر، پیچھے ہٹو. اتنی سختی شاید عمر کے ساتھ کبھی نہ آپ نے کی ہو. انی یا عمر، ہٹ جاؤ عمر، ہٹ جاؤ. انی خیرت فاخترت، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا، صرف یہ کہا ہے کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، 70 مرتبہ بھی مانگو گے ایسے منافق کے لیے، ایسے کافر کے لیے، ہم نہیں بخشیں گے اسے. یہ اللہ کا اختیار ہے بخشنا نہ بخشنا، مجھے اس نے منع نہیں کیا. تو میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اس سے مانگوں، وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا اس کی مرضی. یہ منافق سے آپ کا سلوک، رحمت ہوئے منافقوں کے لیے اور کافروں کے لیے. جو سلوک آپ نے اپنے دشمنوں سے کیا ہے، اپنے مخالفین سے کیا ہے، اپنے انکار کرنے والوں سے کیا ہے، اس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں مجھے کہیں اور نہیں نظر آئی. فتح مکہ کے بعد سب مجرم بن کے آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی جنہوں نے راہ میں کانٹے بچھائے، وہ بھی جنہوں نے گالیاں دی، وہ بھی جنہوں نے اوجری جانور، ذبح شدہ جانور کی اوجریاں آپ پر رکھی، وہ بھی جنہوں نے آپ کو گھر سے نکالا، وہ بھی جنہوں نے جنگیں آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر مسلط کی، سب سامنے ہیں. آپ نے صرف یہ پوچھا آج کس طرح کے سلوک کی مجھ سے توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریمانہ اخلاق کے مالک ہیں، صاحب کرم ہیں، اور خاندان بھی آپ کا ایسا ہے، اخن کریم وابن اخن کریم. بس اتنا سننا تھا. آپ نے فرمایا فاذهبوا فانتم الطلقاء، وہی بات کی جو آپ کے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں سزا دینا تو دور کی بات ہے، یاد بھی نہیں کرانا چاہتا کہ تم میرے ساتھ کیا کرتے رہے ہو، میرے ساتھیوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا رہا ہے، میں تمہیں یاد بھی نہیں کرانا چاہتا. یہ تو عام معافی تھی. اور پھر خاص جو تھے، میں مختصر کرتا ہوں، اور بہت سی مثالیں ہیں. حضرت علی رضی، آپ معافی کے اعلان کے بعد تشریف فرما ہیں، کعبے کے ساتھ ہی قریب ہی بیٹھے ہوئے، چابی
کعبہ مکرمہ کی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ کون علی؟ آپ کے داماد، آپ کے چچا زاد، آپ کے لے پالک، آپ کے عزیز، آپ کے پیارے، اور ایک درخواست کرتے ہیں کہ اجمع لنا الحجابۃ والسقایا، ہم جو بنی ہاشم کے لوگ ہیں ہمیں حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت ملی ہوئی ہے۔ قریش کے خاندانوں نے یہ کام اپنے اندر تقسیم کیے ہوئے تھے، تو پانی پلانے کی سعادت بنی ہاشم کو ملی۔ چابی بنو شیبہ کے پاس ہے کعبے کی، آج ہمارے قبضے میں ہے، یہ چابی بھی بنو ہاشم کو دے دیں، ہمارے پاس دو عزتیں ہو جائیں گی کہ کعبے آنے والوں کو پانی بھی پلاتے ہیں اور کعبے کی کنجی بھی ان کے پاس ہے۔ آپ خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ این عثمان ابن طلحہ، این عثمان ابن طلحہ، اے عثمان بن طلحہ کہاں، اس کو بلاؤ۔ یہ کون ہے عثمان بن طلحہ؟ یہ بنو شیبہ کا سردار، چابی بردار، کلید بردار، اور یہ وہ ہے جو ہجرت سے پہلے آپ کو روکا کرتا تھا۔ کعبے کا دروازہ سارے سرداروں کے لیے، سب لوگوں کے لیے کھل سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نہیں کھل سکتا، نہیں کھولوں گا تمہارے لیے۔ وہ ڈرتا ہوا آیا کہ آج مجھے اپنے کیے دھرے کی سزا ملے گی۔ بلایا گیا تو سیانا پڑا، حاضر ہوا ڈرتے ڈرتے، مگر آپ نے کیا کیا اور کیا فرمایا؟ چابی آگے کر کے کہا کہ خذ مفتاحک یا عثمان، خذ مفتاحک یا عثمان، یہ لو اپنی چابی، ولا ینزع منک الا ظالم، تم سے جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ آپ کے انہی الفاظ مبارکہ کا اثر ہے کہ آج بھی سعودی بادشاہ ہونے کے باوجود چابی اپنے گھر، اپنے ہاتھ میں، اپنے قبضے میں رکھنے کی جرت نہیں رکھتے۔ آج بھی انہوں نے بھی، بادشاہ نے بھی، کعبے کے اندر جانا ہو تو بنو شیبہ کے بوڑھے کو بلایا جاتا ہے، اس کے سردار کو بلایا جاتا ہے، وہ آ کے کھولتا ہے تو بادشاہ سلامت اندر جاتے ہیں۔ مجھے تحدیثاً بنعمت اللہ میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ کعبے کے اندر جانے کا موقع دیا، اور چاروں دفعہ یہ تھا کہ بس انتظار میں بیٹھیں کہ بنو شیبہ کا بڈھا آئے گا، چابی لگائے گا، کھولے گا تو پھر اوپر سیڑھی چڑھیں گے اور جائیں گے۔ کئی دفعہ لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ لڑکھڑاتا ہوا آتا ہے بوڑھا، اور پہلے سیڑھی پر چڑھ کے کھولتا ہے، اس کے بعد لوگ اندر جاتے ہیں، جس نے بھی جانا، جس کو بھی اجازت ملی۔ تو یہ آپ کی شفقت تھی غیروں کے لیے اور اپنوں کے لیے۔ آخری بات، اپنوں کے لیے، ہم جیسے بھی ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، کمزور ہیں، لیکن آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، تو ہمارے لیے، امت کے لیے آپ کی شفقت پہلے تو قرآن کی گواہی ہے، حریص علیک عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن کی گواہی ہے کہ مومنوں کے ساتھ بالخصوص شفقت فرمانے والے ہیں۔ اور شفقت یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں ہر شخص کی زبان پہ ہوگا رب نفسی رب نفسی، میں بچ جاؤں، باپ کی پرواہ نہیں، ماں کی نہیں، بیوی کی نہیں، بیٹے کی نہیں، بیٹی کی نہیں، کسی کی نہیں، دوست کی نہیں، احباب کی نہیں، میں بچ جاؤں۔ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ ایک شخصیت گرامی ہے جو نفسی نفسی کہنے کی بجائے کیا کہیں گے؟ رب امتی رب امتی رب امتی، میری امت کو بچا لے، اس کو بخش دے۔ اور آپ فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ ہر نبی کو ایک گولڈن دعا اللہ تعالیٰ نے دی، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو ایک دعا دی کہ یہ ضرور مانوں گا۔ اللہ جس کی چاہے مانے، نبی کی مانتا ہے، زیادہ مانتا ہے، لیکن پابند نہیں ہے، باؤنڈ نہیں ہے کہ ضرور مانے گا۔ ایک کا وعدہ تھا کہ وہ ضرور ملے گی، جس طرح مانگو گے دیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ فاستعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی زندگی میں
اس گولڈن چانس سے فائدہ اٹھا لیا، وہ سنہری دعا کر لی اور منوا لی. اور آگے عجیب الفاظ ہیں، وَاخْتَبَاتُ دعوتی، میں نے اپنی اس خصوصی دعا کو بچا کر رکھا ہوا ہے، چھپا کر رکھا ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کون کون سے مشکل مقامات ہیں جو آپ کی زندگی میں نہیں آئے. شیب ابی طالب میں 2 سال سے زیادہ عرصہ معصور رہے، بائی کاٹ تھا، ایک دانہ تک آپ تک پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا. فاقے ہوئے، گھاس پتیاں کھانی پڑیں، بہت کچھ کرنا پڑا، وہ دعا نہیں مانگی. طائف میں اوباش لڑکے پیچھے لگے، گالیاں، دشنام، تانے، پتھر پھینکتے تھے، آپ تھک کے بیٹھتے تھے. یعضدونہ ویقیمونہ ویرمونہ بالحجارہ، بغلوں میں ہاتھ دے کے زبردستی اٹھاتے تھے، چلنے پر مجبور کرتے تھے، پھر پتھر پھینکتے تھے. اور سردار دشنام اور تان و تشنیع کی حد کر دی، انہوں نے بہت کچھ کہا. ملک الجبال آیا اور اجازت مانگی کہ دونوں پہاڑوں کو، بستی کے گرد دونوں پہاڑوں کو چلا کے اس کو پیس کے رکھ دوں. آپ نے فرمایا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ، یہ نہیں تو ان کی اولادیں مانیں گی، یہ ان کی اولادیں اسلام قبول کریں گی. میں ان کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، ہلاک نہیں کرنا چاہتا. اس وقت بھی اس دعا کے حوالے سے اللہ سے دعا کی، بڑی آہوزاری کے ساتھ. بڑی خوبصورت دعا ہے، وقت نہیں ہے میں اسے بیان کرتا. بڑی خوبصورت دعا ہے جو طائف کے میدان میں آپ نے، لیکن اس دعا کا حوالہ نہیں دیا کہ ایک دعا کا خصوصی بات. اسی طرح بدر میں اللہ سے رو رو کے دعائیں کی، اس خصوصی دعا کو پھر بھی چھپا کے رکھا، پھر بھی اسے پیچھے رکھا، اس کا حوالہ نہیں دیا. حنین شکست ہوتے ہوتے رہ گئی، آپ کی دلیری نے صحابہ کے قدموں کو، ساتھیوں کے قدموں کو جما دیا. وہاں بھی وہ دعا نہیں مانگی، کہتے ہیں اسے چھپا کر رکھا. اور کیوں؟ وَاخْتَبَاتُ دعوتی شفاعۃ لِأُمَّتِی، وَاخْتَبَاتُ دعوتی شفاعۃ لِأُمَّتِی، میرے اور آپ جیسے گناہ گاروں کی سفارش کرنے کے لیے اس دعا کو آپ نے بچا کر رکھا. کتنی شفقت ہے، کتنی رحمت ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ رحمت للعالمین کو اور خاتم النبیین کو ایسی ہی شفقت سجتی ہے، ایسی ہی رحمت سجتی ہے. اور درست فرمایا ہے رب العالمین نے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے سب جہان والوں کے لیے اور سب جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور اسی میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ جب ساری جہان اور سارے جہان والوں کے لیے آپ رحمت ہیں تو کسی اور لعنت کی، غلام احمد جیسے کسی اور لعنت کی کیا ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.